ایران کے وسط میں واقع ایک چھوٹے سے قصبے خمین میں 24 ستمبر 1902 کو ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو بعد میں تاریخ کا رخ موڑنے والا تھا۔ اس کا نام تھا روح اللہ موسوی خمینی۔ یہ بچہ شیعہ امام موسیٰ کاظم کی نسل سے تھا، لیکن وہ جس دنیا میں آیا وہ ابتدا ہی سے آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ محض 4 ماہ کی عمر میں روح اللہ نے اپنے والد آغا مصطفیٰ کو کھو دیا، جو 1903 میں قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد ان کے گھر کی ذمہ داری ان کی ماں کے نازک کندھوں پر آ گئی۔ 6 بچوں کی پرورش کرنا آسان نہیں تھی، لیکن ان کے خاندان نے قدم بڑھایا اور ان کا ساتھ دیا۔ کچھ عرصہ ان کی پھپھو نے بھی ان کی دیکھ بھال کی، مگر جس ہستی نے ان کے مزاج، سوچ اور مستقبل پر گہرا اثر ڈالا وہ ان کے بڑے بھائی مرتضیٰ تھے۔ 16 سال کی عمر میں روح اللہ نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا۔ پھر مرتضیٰ نے ان کا ساتھ بھائی بن کر نہیں بلکہ باپ بن کر دیا۔ ان کے گھر میں علم دین صرف ایک اختیار نہیں تھا بلکہ ایک فریضہ تھا۔ چنانچہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہا اور 19 برس کے ہوتے ہی روح اللہ نے باقاعدہ مذہبی علوم کی جانب قدم بڑھایا۔ 1922 کا سال تھا۔ روح اللہ نے قم شہر کا رخ کیا، وہی شہر جو اس وقت بھی ایران میں دینی تعلیم کا دل مانا جاتا تھا۔ یہاں ان کی ملاقات ہوئی آیت اللہ عبد الکریم حائری سے، جنہوں نے ان کے فکری سفر کو مزید سنوارا۔ یہاں روح اللہ نے ادب، فلسفہ، قانون اور روحانیت کے مضامین میں مہارت حاصل کی۔ 1932 میں انہوں نے تہران کے ایک معروف عالم دین کی بیٹی سے نکاح کیا۔ وہ 7 بچوں کے والد بنے، جن میں سے 2 بچے بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ 1937 میں آیت اللہ حائری کے انتقال کے بعد روح اللہ نے آیت اللہ بروجردی کے ساتھ وابستگی اختیار کی۔ اب وہ روح اللہ خمینی کے نام سے ایک ممتاز فقیہ، فلسفی اور رہنما بنتے جا رہے تھے۔ اس دور میں ایران میں رضا شاہ پہلوی برسر اقتدار تھے۔ وہ ایران کو مغربی تہذیب کی سمت لے جا رہے تھے۔ شاہ کی حکومت میں ظاہری ترقی تھی مگر اندرونی بحران تھا۔ رات کے ڈسکو کلب، شراب کی برآمد اور علماء کے دائرہ اثر کو محدود کرنے کی منظم کوششیں جاری تھی۔ خواتین کو ووٹ کا حق، یونیورسٹیوں تک رسائی اور بالآخر حجاب پر پابندی لگا دی گئی۔ پولیس کو حکم تھا اسکارف یا چادر دکھے تو فوراً اتار لو۔ ایرانی خواتین مغربی لباس میں دکھائی دینے لگی۔ منی اسکرٹ، تنگ پتلونیں اور بے آستین قمیضیں اب معمول بن چکی تھی۔ روح اللہ خمینی خاموش نہ رہ سکے۔ انہوں نے حکومت کی پالیسیوں کو کھل کر چیلنج کیا۔ ان کا موقف واضح تھا، مرد و عورت برابر نہیں، شریعت میں واضح فرق موجود ہے۔ شاہ اسرائیل اور امریکہ کے اشاروں پر چلتا ہے۔ بے حیائی عقائد کو فروغ دینا اسلام دشمنی ہے۔ اقلیتوں کو حکومتی عہدے دینا ناقابل برداشت ہے۔ 5 جون 1963، قم کا شہر اور محرم کا مہینہ شیعہ مسلمانوں کے لیے جذبات سے لبریز وقت۔ ایسے وقت میں خمینی کو شاہ کی حکومت نے گرفتار کر لیا۔ غصے کی چنگاری شعلہ بن گئی۔ تہران، شہراز سمیت کئی شہروں میں پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے، جن میں درجنوں لوگ مارے گئے۔ حکومت نے سوچا یہ بھی کسی عام عالم کی طرح خاموش ہو جائے گا، لیکن وہ غلط تھے۔ اپریل 1964 میں رہا ہونے کے بعد خمینی کے لہجے میں نرمی نہیں بلکہ تلخی بڑھتی گئی۔ نومبر 1964 میں حکومت نے انہیں ایران بدر کر دیا۔ وہ پہلے ترکی پھر نجف چلے گئے۔ یہاں انہوں نے اپنی انقلابی فکر کا ستون رکھا۔ ان کا کہنا تھا جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوتا تو ایک عالم دین جو شریعت اور فقہ میں ماہر ہو حکومت اور رہنمائی کا واحد حق رکھتا ہے۔ یہ نظریہ شیعہ حلقوں میں تنازع بن گیا۔ کچھ علماء نے حمایت کی، کچھ نے اسے دین سے انحراف قرار دیا۔ آج سوشل میڈیا کی دنیا میں شاید یہ بات عجیب لگے، لیکن 70 کی دہائی میں آڈیو کیسٹ ایک ہتھیار بن چکی تھی۔ خمینی کی تقاریر، بیانات، درس وغیرہ سب کیسٹوں میں محفوظ ہوتے اور ایران کے کونے کونے میں پھیل جاتے۔ یونیورسٹیوں کے طالب علم، بازاروں کے تاجر اور مذہبی طبقے سب اس پیغام سے جڑتے گئے۔ 1977 میں خمینی کے بیٹے مصطفیٰ خمینی کی مشتبہ موت نے جذبات بھڑکا دیے۔ خمینی نے اسے قتل قرار دیا اور سیدھا الزام شاہ پر داغ دیا۔ جنوری 1978، ایک اخبار نے خمینی کے خلاف نازیبا الفاظ لکھے۔ اس بار سڑکیں بھر گئی اور حکومت نے گولیاں برسائی۔ سینکڑوں افراد جام بحق ہو گئے۔ ملک کی فضا بھڑک اٹھی اور آخرکار شاہ کو ایران چھوڑنا پڑا۔ 1 فروری 1979، تہران کی فضاؤں میں بوئنگ 747 طیارہ 3 چکر لگاتا ہے۔ سوار کوئی عام مسافر نہیں بلکہ
خمینی تھے جو 16 سال کے بعد وطن واپس آ رہے تھے۔ ایئرپورٹ پر سمندر جیسا ہجوم تھا، اتنا کہ انہیں کار میں لے جانا ممکن نہ رہا، ان کے لیے ہیلی کاپٹر لانا پڑا۔ اب ایران بدل چکا تھا اور روح اللہ خمینی اس تبدیلی کے مرکز میں تھے، اور اب انہیں شاہ کی جگہ ملک کا سربراہ بنا دیا گیا۔ 3 جون 1999 87 سال کی عمر میں خمینی کا انتقال ہوا۔ 11 جون کو ان کا جنازہ نکالا گیا۔ 32 کلومیٹر طویل 1 کروڑ سے زائد افراد پر مشتمل یہ انسانی تاریخ کے بڑے جنازوں میں سے ایک تھا۔ ہجوم اس قدر شدید تھا کہ کفن چھیننے کی بھی کوششیں ہوئیں تاکہ اس کو اپنے لیے تبرک کے طور پر رکھا جائے۔ اس کی وجہ سے ان کے جنازے کو محفوظ کر کے قبرستان تک لے جانے کے لیے ہیلی کاپٹر منگایا گیا۔ آخرکار تہران کے بہشت زہرا قبرستان میں روح اللہ خمینی کی تدفین ہوئی، لیکن خمینی کا نظریہ اب بھی زندہ ہے۔ آج کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، مگر خمینی کا پیغام اب بھی گلیوں میں گونجتا ہے۔ ان کا خواب تھا ایک ایسا امت واحدہ جو عرب، عجم، ترک، فارس سب کو ایک پرچم تلے جوڑ دے، اور ان کے اپنے الفاظ تھے کہ یہ صدی مظلوموں کی فتح اور باطل کے زوال کی صدی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملتے ہیں کسی اور بھولے ہوئے کیس کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔